اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج آپ سے جس موضوع پہ گفتگو کروں گا جمعرات کا دن ہے، وہ گفتگو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو کہ کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، قاسم علی خان ان کا نام ہے، انہوں نے ڈی ایچ اے کے کسی بریگیڈیئر کو کہا کہ آپ کو ذاتی حیثیت میں ہم ڈی ایچ اے میں طلب کر رہے ہیں اور اپنے کراؤن شراؤن اتار کر آئیے گا اور فوج جو ہے قبضہ مافیا کی شکل اختیار کرے۔ اس قسم کے کوئی انہوں نے الفاظ جو تھے وہ دہرائے، جن کو آج ان کو صفائیاں بھی دینی پڑی، کیونکہ یہ جو بریگیڈیئر کے پھول جو کندھے پر لگے ہوتے ہیں یہ کسی دھوبی نے نہیں لگائے ہوتے، یا یہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، جو آپ کا آقا تھا نواز شریف، اس نے جس طرح آرے بازار سے جنرل کے رینک جو تھے خرید کے اور وہ جنرل محی الدین کو لگائے تھے، تو یہ کہیں آرے بازار میں نہیں مل رہے ہوتے بریگیڈیئر کے رینک کہ وہ اتار کر آ جائے۔ آپ کے کہنے پہ بریگیڈیئر کے رینک اتارنے کے لیے کوئی اور عہدہ چاہیے، اور وہ بھی فوج کا چاہیے یا وزیر اعظم کا چاہیے، اور آپ ظاہری بات ہے کہ اس حیثیت میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب یہاں پہ ویورز میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو تھا نا، دین فروش مولوی جو تھا یہ فوج کے بارے میں بولنا شروع ہوا، اس کے بعد وہ قطری نانی بولنا شروع ہوئی، پھر ایک وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے وہ بولنا شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ ہے اس نے بکواس کی فیض آباد کے دھرنے کے اندر کوئی اس وقت، اور پھر ایک اور ہائی کورٹ لاہور، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس تھا، اس نے آرمی کے بارے میں اور فوج کے بارے میں کوئی باتیں کی۔ تو یہ کوئی کس قسم کا سینیریو بلڈ کر رہے ہیں؟ اچھا، بلڈ کون کر رہے ہیں؟ بلڈ وہ کر رہے ہیں جو نواز شریف، جو شریف فیملی کے یا آل شریف کے لے پالک ہیں۔ لے پالک سے میری مراد یہ ہے کہ جو آل شریف کی چھتری کے نیچے ہیں، وہی یہ پروپیگنڈا اور وہی یہ سبرشن پھیلانا، اور آہستہ آہستہ یعنی کہ زہر کیوں اگل رہے ہیں؟ یہ اس لیے اگل رہے ہیں کہ فوج کے خلاف عوام کو بدظن کیا جائے، اور پاکستان کی ان لوگوں کے منہ میں خاک اور ان لوگوں کے سر میں خاک جو اس طرح چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو لیبیا اور عراق بنانے کی طرف یہ دھکیل رہے ہیں۔ کیوں دھکیل رہے ہیں؟ کہ عراق کے اندر بھی ایک بڑی پاورفل فوج تھی، لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ ادھر کے لوگوں نے، ادھر کے جو یہ سیاستدان تھے صدام حسین کے خلاف، اور یہ وہاں پہ کچھ قبیلے تھے جنہوں نے یہ وہ پھیلایا ہوا تھا کہ یہ جو فوج ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ صدام حسین کی اقتدار کے لیے، اور یہ کہہ کہ جب جنگ کا موقع آیا، نہیں تو جنگ میں وہ فوج تو لڑی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قصر کے اندر، جو قصر جو عراق کی بندرگاہ تھی، اس کے اوپر ایک میجر جو تھا وہ اپنے کچھ جوانوں کے ساتھ جو تھا اس نے امریکہ کو ناک چنے چبوا دیے تھے، یاد ہوگا آپ کو، ان کے کتنے ٹینک تباہ کر دیے تھے، 4 طیارے قصر کے اوپر اس میجر کی ایک کمانڈ کے اندر گرا دیے تھے۔ تو اگر کاش اس وقت اس سے پہلے عراقی عوام کو سمجھ ہوتی کہ فوج ہماری ہے تو عراق پہ امریکہ قبضہ نہ کر سکتا۔ جو 7 مہینے امریکہ عراق پر قابض رہا وہ قابض نہیں رہ سکتا تھا، لیکن اس وقت تک جب تک فوج کی یعنی کہ لوگوں کو، عوام کو پتہ لگا، اور جب ان کی عورتوں کی عزتیں جو تھیں اور خواتین کی عزتیں جو تھیں امریکن فوجیوں نے پامال کیں، تو اس کے بعد وہ اپنی فوج کو یاد کر رہے تھے، تو اس وقت پلوں کے نیچے سے پانی بہت گزر چکا تھا۔ سیم یہی کام لیبیا کے اندر ہوا۔ تو اب یہ پاکستان گو کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے جو ہمارے دشمنوں کو ہضم نہیں ہوتی، اور ہمارے دشمنوں کے اندر انٹرنل اور ایکسٹرنل ہمارے دونوں دشمن شامل ہیں، اور سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ انڈیا اور اسرائیل۔ اور پاکستان میں انڈین ایجنٹ کون ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے، یہ آل شریف ہیں۔ کیوں آل شریف ہیں؟ یاد ہوگا کلبھوشن یادیو کا جو کیس تھا اس کو خراب کرنے والا انٹرنیشنل عدالت میں نواز شریف تھا۔ پھر یہ جو بمبئی میں حملے ہوئے تھے وہ اجمل قصاب نامی کوئی شخص تھا، اجمل قصاب کو وہ ڈائگنوز کرنے والے کہ ہاں یہ پاکستانی، اور باقاعدہ نواز شریف نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہاں جا کے انہوں نے حملہ کیا۔
پھر جیو ٹی وی اس کے اندر پیش تھا کہ اجمل قصاب کا انہوں نے گھر دکھایا نام نہاد، یہ ایک افسانوی قصہ تھا، لیکن پوری دنیا کے اندر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک نام نہاد اجمل قصاب بنایا گیا، اور پھر اس کا گھر بھی پاکستان کے اندر برآمد کر لیا گیا۔ اگر اس کا گھر پاکستان میں تھا تو یہ بتائیں کہ اس کے باقی جو بہن بھائی ماں باپ ہیں اس کو تو فوری طور پہ اریسٹ کر لینا چاہیے تھا، تو وہ ابھی تک اریسٹ کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے یہ ٹوپی ڈرامہ جو تھا نواز شریف نے رچایا تھا۔ اب کیا ہے کہ قطری نانی جو ہے، وہ قطری نانی جو ہے نا، وہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کا ذہنی توازن وہ کھو بیٹھی ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر رہنا چاہتی تھی، اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر تو اب داخلہ اس کا حیات میرا خیال ہے کہ بند ہو گیا، بلکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کرپشن کے اتنے کیسز ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ قطری نانی، اچھا دیکھیے ویورز، یہ کیسے باپ بیٹی ہیں کہ ججوں کی جو ویڈیوز ہیں، جو قابل اعتراض ویڈیو، وہ بیٹی کے پاس باپ نے رکھائیں گے، جو وقتاً دھمکی دیتی رہتی ہے کہ میں وائرل کر دوں۔ تو بات یہ ہے کہ جو قطری نانی ہے، وہ قطری نانی جو ہے نا، اور اس کا جو بھگوڑا باپ ہے، وہ ایک ایسا سنیریو بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے قطری نانی جو ہے یہ سیاست کے اندر واپس آئے، اور جو قطری نانی ہے وہ فوج کو اس طرح بدنام کر رہی ہے، اور کس لیے بدنام کر رہی ہے؟ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے اندر، کیونکہ وہاں سے اس کو فارم فنڈنگ آتی ہے، فارم فنڈنگ در چھپے، اور وہ ان کے کاروبار ہیں انڈیا کے اندر، ان کے کاروبار ہیں دوسرے ملکوں کے اندر۔ تو ان کے لیے تو پاکستان، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ قبرستان ہے جدھر یہ صرف اپنے آباء و اجداد کو لا کے دفناتے ہیں، باقی تو یہ ان کی تو عیاشیاں باہر ہیں۔ تو قطری نانی جو ہے وہ اس طریقے سے اس باتوں کو پھیلا رہی ہے، گو کہ اس کا یہ پٹ چکا، یہ بیانیہ اس کا پٹ چکا، اور یہ بیانیہ اس کا پٹنا بھی تھا، کیونکہ عوام بہرحال فوج کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جب اس کے اندر وہ ناکام ہو گئی، جلسے جلوسوں کے اندر وہ ناکام ہو گئی فوج کے بیانیے کا متضاد کرنے کے لیے، لیکن جب وہ اس میں ناکام ہوئی تو اب جو اس کے لے پالک ہیں، لے پالک کون ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، جس کا بیٹا جو ہے وہ قطری نانی سے 2 قدم پیچھے ہر ویڈیو میں موجود ہے، چاہے تو آپ دیکھ لیں، اور در پردہ وہ ان کا رشتہ دار بھی ہے۔ تو جو رشتہ دار ہوتا ہے وہی والی بات ہے کہ بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے گا، جس کے اندر یہ جو چیف جسٹس ہے اطہر من اللہ، یہ آپ کو پتا ہوگا کہ افتخار چودھری کا لےپالک تھا، یہ لےپالک ہے افتخار چودھری کا۔ افتخار چودھری جتنا اس عدلیہ کو متنازع بنا سکتا تھا اس نے بنا دی، اور پھر میں وہی والی بات کروں گا کل والی ویڈیو، کیونکہ ہمیں تو یاد آتا ہے کہ واقعی پرویز مشرف نے ججوں کے ساتھ جو کیا تھا وہ صحیح کیا تھا۔ کسی ملک کے اندر ایسا قانون نہیں ہے کہ جج کہاں سے منتخب ہو رہے ہیں، خود ہی منتخب ہو رہے ہیں، بار کونسل ان کو منتخب کر کے جج بنا دیتی ہے، سپریم کورٹ بار کونسل منتخب کر کے سپریم کورٹ کا جج بنا دیتی ہے، ہائی کورٹ بار منتخب کر کے ہائی کورٹ کا جج بنا دیتی ہے۔ اپنے ایک جج کو بچانے کے لیے جو اس کی بیوی تھی، جب اس نے آ کے وہ روئی، آنسوؤں سے روئی، وہ زرینہ عیسیٰ ہے یا پتہ نہیں کون سی قرینہ عیسیٰ ہے، کیا نام ہے اس کا، کیونکہ 2 شناختی کارڈ رکھے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اور بھی شناختی کارڈ برآمد ہو جائے، تو میں نے ایک تیسرے نام کا قرینہ عیسیٰ کا اضافہ کر دیا۔ تو زرینہ عیسیٰ یا نگینہ عیسیٰ جو بھی ہیں، انہوں نے 2 شناختی کارڈ رکھے ہوئے ہیں، اور جتنے جج صاحبان ہیں وہ اپنی بھابھی کو بچانے کے لیے 6-4 سے فیصلہ کروا دیتے۔ ایک دن پہلے تک فیصلہ کچھ اور تھا، لیکن میں نے آپ کو کہا اپنی ویڈیو کے اندر کہ ایک بات سوچنے کی ہے کہ سارے اس کو بھابھی کہتے ہیں، باجی کوئی نہیں کہتے۔ تو بھابھی صاحبہ روئیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ سرخرو ہو گئے۔ تو لخ کی لعنت ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ انہوں نے ایک شخص کو کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ مجھے روزانہ موت یاد دلایا کرو، تو وہ ان کو روزانہ موت یاد دلا دیتے۔ ایک دفعہ جو تھے آئینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ دیکھا تو ان کو داڑھی میں ایک بال سفید نظر آیا، تو وہ جو یاد کرانے والا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد مجھے یاد نہیں کرانا، میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، مجھے خود یاد آ جائے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی آپ داڑھی دیکھیں، اس کے اندر ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں سفید بال ہیں۔ زرینہ عیسیٰ کو دیکھیں کہ اس کے کتنے بال سفید ہیں، لیکن ان دونوں کی کرپشن دیکھیں، اور
باقی چھوڑے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں کہ آئندہ کوئی کسی جج کے خلاف قانونی کارروائی یا ان کے خلاف جسے کہتے ہیں کہ اثاثہ جات وغیرہ کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتا. واہ جی کیا فیصلہ ہے. جس دن ہمارا فیصلہ وہ ہو جائے اور ہمارے فیصلے وہ ہو جائے کہ خلیفہ وقت سے پوچھا جائے کہ آپ کا سوٹ کیسے بنا, مال غنیمت میں ایک چادر ملی تھی اور انہوں نے باقاعدہ اس کا جواب دیا کہ ایک چادر مجھے ملی تھی, ایک میرے بیٹے کو ملی تھی, جن کو دونوں کو ملا کے میرے بیٹے نے اپنی چادر مجھے دے دی تو میں نے اپنا سوٹ بنا لیا. ادھر ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو ہی نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, میری بیوی کے ذرائع آمدن مجھ سے پوچھو ہی نہیں. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور پھر یہاں پہ میں وہ بات کروں گا کہ ہم ریاست مدینہ پھر عمران خان سے مانگتے ہیں کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کا وعدہ کیا تھا. وہ پٹواری جو انتقال غلط کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا, تحریک لبیک والے بھی نہیں دیکھتے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ضرور ہیں, ان کو مانتے ان کی نہیں مانتے. اور ریاست مدینہ ہم عمران خان سے مانگتے ہیں. تو میں پھر یہاں پہ یہی بات کروں گا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے جس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کے اندر وہ جو دین فروش مولوی ہے وہ لگا ہوا ہے, اور یہ وہی لوگ احسن اقبال جسے کہتے ہیں لنڈے کا رستو, شاہد خاقان جسے کہتے ہیں کہ جناب پہاڑی خچر, مریم اورنگزیب, ان لوگوں کی آپ شکلیں صرف دیکھیں, ان کی صورتیں آپ دیکھیں اور آپ ایمانداری سے فیصلہ لیں کہ ہاں یہ شکلیں جو ہے قبول صورت رہی ہیں کہ نہیں. کتنا حرام ان لوگوں نے کھا لیا ہے اور کتنا حرام ان کی نسوں کے اندر ہے کہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم ہو چکی ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی جناب لوہار ہائی کورٹ سے. تو آج منت ترلوں پہ اتر آئے چیف جسٹس قاسم علی خان صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں جی میرا یہ مطلب نہیں تھا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بعد میں یہ بڑا زبردست قسم کا ان کا ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیان کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. تو آپ اپنے منہ پہ ایسا قابو رکھا کریں نا. ویورز آج کی ایک خبر آپ کو بتا دوں کہ جاوید لطیف جس طریقے سے اندر ہوا ہے, جس نے ملک کے خلاف بات کی تھی, فوج کے خلاف بات, قوم کے خلاف بات کی تھی. دوسرا نمبر وہ جو ایک ان کا نون لیگ کا جو وہ قومی اسمبلی کا جو اسپیکر تھا کہ ایاز صادق, دوسرا نمبر لگتا ہے کہ اس کا آ رہا ہے. وہ کس لیے آ رہا ہے کہ اس نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ ٹانگیں لرز رہی تھی, پسینہ آ رہا تھا. تو اس کی شکل آپ دیکھیں, اس کی مونچھیں صرف دیکھیں, چوہے کی طرح کی اس کی مونچھیں. تو پسینہ اس کو آ رہا تھا یا ٹانگیں اس کی لرز رہی تھی, یہ عنقریب پتہ لگنے والا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ ہیں جو صرف دولت لوٹنے کے لیے پاکستان میں, باقی تو وہ پاکستان کو گٹر سے تشبیہ دے چکے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے گا کہ کوئی گنگا الٹی بہے گی اور ضرور بہے گی. یہاں پہ میں ایک بات کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب, آپ کے لیے بھی یہ مقام عبرت ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جہاں نشان ترازو ہوتا ہے وہاں پہ ناپ تول ضرور ہوتی ہے, اور جہاں پہ ناپ تول ہوتی ہے وہاں پہ ایل ڈی بھی ہوتا ہے. ایل ڈی کا مطلب ہے لین دین. تو لین دین کا جو استعمال آپ لوگ کر رہے ہیں اور جو آپ لوگوں کے ججز کر رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان, آپ ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ اور کسی کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں لگتا, آپ کے ساتھ لگتا ہے. اور آپ کے نیچے آپ کا ایک جج عدالتوں کی توہین کر کے اپنی بیوی کے اثاثے اور اپنے اثاثے بچاتا ہے. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ فوج کے بارے میں تو آپ کے ججز باتیں کر رہے ہیں, اپنے خلاف جب آپ کے بات آتی ہے تو آپ توہین عدالت کے مقدمے, چھوٹا صحافی ہو یا بڑے سے بڑا, اس کو آپ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اور آخر میں ویورز 3 جملے جو کہتا ہوں اس میں ایک جملے کا میں نے اضافہ بھی کر دیا ہے کل سے. تو ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے. دوسرا یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ, یہ ختم ہونی چاہیے. اور تیسرا وہ جو ہمارا ایک
وارداتی جو ہے جو لندن میں بیٹھا ہے اس کو حکومت برطانیہ کب ادھر بھیجتی ہے یا پاکستان کے اندر جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ اس کو کب بلاتے ہیں. اور چوتھی اور آخری خبر کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا احتساب کب ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت ہے دیجیے تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.